بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، جو لیسن ہے، وہ ہے قصۃ عیسیٰ فی القرآن۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصۃ عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ، فی القرآن، قرآن شریف میں، قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ ثم ارادوا قتلہ، پھر انہوں نے اس کے قتل کا ارادہ کیا، یعنی یہودیوں نے۔ ارادو میں ضمیر ہے جو فاعل ہے ارادو کا، اور یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ فعل ماضی ہے، اور قتلہ میں ہو جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ پھر انہوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا، وَالتَّخَلُّصَ مِنْهُ، اور اس سے چھٹکارا پانے کا ارادہ کیا۔ اصل جملہ ہے ثم ارادوا التخلص منه، اور اس سے چھٹکارا پانے کا ارادہ کیا۔ فَحَمَاهُ اللَّهُ، تو اللہ نے اس کی حمایت کی۔ کس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی۔ حما یحمی حمایتاً، حمایت کرنا، طرفداری کرنا۔ وَرَدَّ كَيْدَهُمْ عَلَيْهِمْ، اور ان کی تدبیر، ان کے مکر و فریب تو انہی پر اللہ نے لوٹا دیا۔ وَرَفَعَهُ إِلَيْهِ، اور اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ وَكَرَّمَهُ، اور ان کا اکرام کیا۔ رفع میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو ضمیر لوٹ رہی اللہ کی طرف، اور اس میں ہو ضمیر رفع کا مفعول ہے جو ضمیر لوٹ رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور ان کا اکرام کیا۔ اقرؤوا، تم پڑھو، جمع مذکر کا صیغہ ہے، اور یہ امر کا، یہ فعل امر ہے۔ تم اس قصے کو پڑھو، فی القرآن الکریم، قرآن شریف میں۔ تو قصہ ہے، پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، جب فرشتوں نے مریم سے کہا تھا کہ اللہ آپ کو اپنے پاس سے کلمہ، یعنی کلمہ کن کی بشارت دیتا ہے، اللہ آپ کو اپنے پاس سے کلمہ کن کی بشارت دیتا ہے، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہوگا، وجیہا فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں وہ عزت والا ہوگا، ومن المقربین، اور وہ مقربین بارگاہ الہی میں سے ہوگا، ومن المقربین، اور مقربین میں سے ہوگا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ گود میں لوگوں سے گفتگو کرے گا، یعنی وہ عیسیٰ ابن مریم لوگوں سے بات چیت کرے گا، کہاں؟ فی المہد، گود میں، وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ادھیر عمر ہو کر بھی وہ نیکوکاروں میں ہوگا، اور ادھیر عمر ہو کر بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ کہلن کہتے ہیں ادھیر عمر۔ قالت، اس نے کہا، یعنی مریم نے کہا، رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، وہ بولی اے میرے رب مجھے لڑکا کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی آدمی نے چھوا تک نہیں، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی آدمی نے چھوا تک نہیں۔ قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، اس نے کہا کہ اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے، اذا قضى امرا، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے، فانما يقول له، تو بس اس سے کہتا ہے ہو جا،
کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور وہ اسے کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دے گا۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور وہ اس کو کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دے گا۔ رَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ بنی اسرائیل کے لیے پیغمبر ہوگا جو لوگوں سے کہے گا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں بآیۃ من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے نشانی۔ انی اخلق لکم من الطیر کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ، میں تمہارے لیے گارے سے پرندے کی شکل بناتا ہوں۔ انی اخلق لکم من الطیر، میں تمہارے لیے گارے سے بناتا ہوں کیا؟ کہیئۃ الطیر، پرندے کی شکل۔ فانفخ فیہ فیکون، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ اس میں کوئی مشکل ورڈ نہیں ہے، جس کو بتایا جائے بالکل آسان ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو ٹھیک کرتا ہوں۔ اکمہ مادرزاد اندھا، اب رسول میں کوڑ کی بیماری جس شخص کو ہو گئے اسی کو کوڑھی بولتے ہیں، اور مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو ٹھیک کرتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور جو کچھ تم کھاتے ہو نہیں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردوں کو اللہ کی اجازت سے زندہ کرتا ہوں، اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تم کو بتا دوں گا جو کچھ تم کھاتے ہو۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو وہ بھی میں تمہیں بتا دوں گا، جو چیز تو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو وہ بھی میں تجھے بتا دوں گا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بلا شبہ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم مانتے ہو۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، جبکہ میں اس چیز کو بھی سچ بتاتا ہوں جو میرے سامنے تورات کی شکل میں موجود ہے۔ وَمُصَدِّقًا، اور میں اس چیز کو بھی سچ بتاتا ہوں، لما بین یدی من التوراۃ، جو میرے سامنے تورات کی شکل میں موجود ہے۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں تاکہ ان بعض چیزوں کو جو تم پر حرام کی گئی تھی اب میں ان کو حلال کر دوں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لے کر آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، تو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ سے ڈرو، وَأَطِيعُونِ، اور میری بات مانو۔ اصل میں تھا وَأَطِيعُونِی، ٹھیک ہے، یا یہاں پر ضمیر مفعول حذف ہے، کیونکہ آخر میں جب نون کے بعد مفعول ہو اور امر کا صیغہ ہو تو اس صورت میں یا کو حذف کر دیتے ہیں اور نون پر کسرہ دیتے ہیں تاکہ اس بات پر دلالت کرے کہ اس کے بعد یا جو ضمیر مفعول ہے وہ محذوف ہے۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بلا شبہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تم اسی کی بندگی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔
فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. جب عیسیٰ نے ان کے انکار کو محسوس کیا تو انہوں نے کہا کون اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والے ہیں. من انصاری الی اللہ، کون میری مدد کرنے والے ہیں اللہ کی راہ میں. قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم ہیں مدد کرنے والے اللہ کے دین کے. نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مدد کرنے والے ہیں. آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے. واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاہدین. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاہدین. اے ہمارے رب، تو نے جو کچھ بھی نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے رسول کی بات مانی، بس تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ دے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور ان کافروں نے چال چلی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ ہی سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. اذ قال اللہ یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک. جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تمہیں بلانے والا ہوں اور اپنی طرف تمہیں اٹھانے والا ہوں، ورافعک الی، اور اپنی طرف تمہیں اٹھانے والا ہوں، ومطہرک من الذین کفروا، اور کافروں سے تمہیں نجات دینے والا ہوں. عیسیٰ میں تمہیں بلانے والا ہوں اور اپنی طرف تمہیں اٹھانے والا ہوں اور کافروں سے تمہیں نجات دینے والا ہوں. وَجَعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور تمہاری بات ماننے والوں کو قیامت تک کافروں سے بلند رکھوں گا. وَجَعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور میں ان لوگوں کو، وَجَعِلُ اصل ہے وَجَعِلُ، اور میں ان لوگوں کو فوق الذین، ان لوگوں سے بلند رکھوں گا جو کافر ہیں. کب تک؟ الی یوم القیامہ، قیامت تک. کن لوگوں کو؟ الذین اتبعوک، جو آپ کی بات مانے ہیں، جو آپ کی پیروی کیے ہیں. ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، بس جن باتوں میں تم جھگڑا کرتے رہے ہو میں اس کا فیصلہ کر دوں گا. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ. بس جنہوں نے انکار کیا ان کو دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے انکار کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، ان کو سخت عذاب دوں گا. کہاں؟ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت میں. وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ ان کو ان کا پورا پورا اجر عطا فرمائے گا. اور اللہ نا انصافوں کو پسند نہیں کرتا. واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ نا انصافوں کو پسند نہیں کرتا. ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ وہ آیتیں ہیں اور حکمت بھرا تذکرہ ہے
جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم، بلا شبہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے۔ خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، اللہ نے ان کو مٹی سے بنایا پھر فرمایا ہو جا تو وہ ہو گئے۔ الحق من ربك فلا تكن من الممترين، سچی بات آپ کے رب ہی کی ہے تو آپ شبہ میں نہ رہ جائیں۔ الحق من ربک، سچی بات آپ کے رب ہی کی ہے، فلا تکن من الممترین، تو آپ شبہ میں نہ پڑ جائیں۔ امترا یمتری، امتراء کے معنی شک کرنا، شبہ میں پڑنا۔ ساتھیوں یہ سبق مکمل ہو گیا، اجازت دیجیے انشاءاللہ اگلا سبق سیرتہ و دعوتہ فی القرآن پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔